جی ناظرین السلام علیکم. تین بہت اہم خبریں. ایک تو جناب یہ ہے کہ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ گجرانوالہ کی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے آج فیصلہ سنایا 9 مئی کے حوالے سے، اور 51 ملزمان کو 5 سال کی قید بمشقت سنا دی ہے. اور ساتھ اور نتاشا اسلم شاید وہ جج ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ بھائی اب قید نہیں سنائی. جو مرکزی ملزمان ہیں نا، وہ اب ان کے بارے میں بھی جلد ہی فیصلہ سنایا جائے گا. اچھا، ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی فیصلہ سپریم کورٹ میں ابھی آپ نے سنا تھا، اور اس میں کہا کہ کچھ ملزمان کو جو ہے وہ بری کیا جا سکتا ہے، آرمی چیف کر سکتے ہیں. اور وہ آرمی چیف جب بری کریں گے تو لیکن باقی سارے ملزمان کو سزا ہوگی، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ یہاں سے زیادہ سخت سزا ہوگی. تو یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، اس پر ہم بات کریں گے. دوسری بات، پی ٹی آئی کے اندر پھوٹ پڑ گئی. پھوٹ گھر میں پڑ گئی. نند بھابھی کی لڑائی بھی بڑی خطرناک، جس نے پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا. اور عمران خان ہر ایشیائی مرد کی طرح بیوی کے تھلے لگے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ بھائی میری بہن جو ہے وہ پارٹی کے معاملات میں مداخلت کر رہی ہے، اور کسی طرح بھی وہ پارٹی میں مداخلت نہ کرے، وہ اپنے طور پہ ہی کوئی انفارمیشن نوٹیفیکیشن جاری کر رہی ہیں، تو وہ بالکل اس طرح کی باتیں نہ کریں. ان کو عمران خان نے اپنی بہن کو منع کر دیا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی نوٹیفیکیشن، کوئی ہدایت پارٹی کارکنوں کو کوئی چیز جاری کرنے سے اب منعت ہو گئی. اب اس کا مطلب ہے کہ عمران خان جیل میں، اور پارٹی پر راج ہے علیمہ بشرا بی بی کا. یہ ہو گئی جناب بات. اور تیسری بات، وہ جو یک رکنی کمیشن بننا تھا ججز کے 6 رکنی ججز کے لیٹر کے اوپر، وہ بن گیا. تصدق جیلانی صاحب وہ اس کے منتخب ہوئے ہیں. ان کی عمر پر لوگوں کو کچھ اعتراض ہے کہ ذرا بزرگ آدمی ہے، لیکن اچھے دبنگ آدمی ہے، اور کابینہ نے منظوری دے دی. انہوں نے کہا کہ ایگزیکٹو کی پاور میں کسی کو نہیں مداخلت کرنی چاہیے، کوئی ISI وغیرہ نہیں کرنی چاہیے. اچھا، یہ ایسی کارروائی سی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ مداخلت ہوتی ہے، ہمیشہ سے ہوتی ہے. لیکن بہرحال یہ جو ہے چیزیں بڑی زبردست قسم کی آگے بڑھ رہی ہیں. اور وہ جو 6 ججز ہیں نا، ان کے بارے میں یہ بھی خبریں آئیں کہ انہوں نے خفیہ میٹنگ کی جس میں ایک خاتون جج شامل نہیں تھی. اب ان کو لینے کے دینے پڑتے نظر آ رہے ہیں، اور وہ جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اب معاملات وہاں سے شروع ہوں گے جہاں سے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے شروع کیے تھے. 3 تو بیچارے نئے جج ہیں، وہ تو احتیاطاً مارے جائیں گے. اور محسن اختر صاحب جو ہیں وہ تو لمبے پھنسیں گے، کیونکہ ان کے اپنے کرپشن کے بڑے کیسز ہیں، لمبا ہی کام پڑ گیا ہے. تو جناب پہلے بات کرتے ہیں 9 مئی والے واقعات. ہم سمجھ رہے تھے لوگ چہمگوئیاں کر رہے تھے، اور نہیں 9 مئی کون سا واقعہ ہے، لوگ بھول گئے ہیں 9 مئی کے واقعات. معافی دے دی ریاست نے. او جناب، ریاست نے بغاوت کرنے والوں کو معاف کر دیا، ووٹ سے شکست دے دی، لیکن ریاست نے معاف نہیں کیا. آج اینٹی ٹیررسٹ کورٹ گجرانوالہ کی جج نتاشا نے فیصلہ سنا دیا. 51 مجرمان کو 5 سال قید بمشقت. یہ مجرمان توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ میں ملوث تھے. عمران خان کے کہنے پہ، مراد سعید کے کہنے پہ ملوث تھے. انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹس پر حملے کیے، توڑ پھوڑ کیے، ریاست مخالف نعرے لگائے، اور پھر ماشاءاللہ زبردست قسم کی. اور عمران خان کی کہنے، ان کو کوئی نہیں بچانے آئے گا. 5 سال سڑتے رہیں گے جیل میں. اور پھر عمران خان اپنی ڈھیل چھیل کرنے کے چکر میں ہوں گے اس سارے عرصے میں. یہ وہ معاشرے میں کارکنوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اچھا جناب، اب یہ سارے اندر ہو گئے. اس سارے جو فیصلہ آیا اس کے اندر ایک نقطہ بڑا اہم ہے کہ جو مرکزی ملزمان ہیں جو کہ جیل میں ہیں، ان کے بارے میں فیصلے جلد ہی سنائے جائیں گے.
اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ مرکزی ملزمان ہیں کون؟ سب سے بڑا نام تو اس میں ہے عمران خان، جو کہ بنیادی طور پر مین کلپریٹ ہے، جنہوں نے یہ ریاست سے بغاوت کا بنیادی طور پر ارادہ کیا، لوگوں کو اکسایا۔ پھر اس کے بعد یاسمین راشد، پھر اس کے بعد صنم جاوید، پھر اس کے بعد جو ہے مراد سعید، شہریار آفریدی، علی امین گنڈا پور بھی کسی حد تک شامل ہیں۔ یہ سارے لوگ جو ہیں، یہ اور بے شمار لوگ ہیں، یہ نکلے پاکستان کو فتح کرنے، پاکستان کی فوج کو پتھروں سے فتح کرنے اور آگ لگانے۔ اور انہوں نے جناب کبھی کور کمانڈر لاہور کے گھر پر حملہ کیا، فریج سے آلو بخارے اور آلو گوشت تک نکال لیا اور سمجھے کہ فوج کو نیچے دکھا دیا، فوج تباہ ہو گئی۔ پھر جی ایچ کیو کے گیٹ پر انہوں نے جھولے لیے۔ مزے کی بات یہ ہے، کسی نے نہیں روکا، انہوں نے کہا جو مرضی کرے، کسی نے نہیں روکا۔ صرف کیمروں سے ان کی تصویریں، ان کی شکلیں ریکارڈ کی۔ 3 دن اس ملک میں تماشا رہا۔ ریڈیو پاکستان پشاور جلا دیا، سرگودا میں شہداء کی یادگار کو جلا دیا۔ اچھا، میں کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں، کسی سٹیج پر نا ہماری ریاست کی یادداشت بھی کمزور ہے۔ کبھی نواز شریف کو اینٹی سٹیٹ قرار دیتے ہیں، 2-4 سال بعد پھر مان لیتے ہیں کہ نہیں 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 یار نواز شریف اچھا، تو کبھی بے نظیر کو کہتے ہیں۔ یہ معاملہ مختلف ہے۔ عمران خان کی معافی نہیں ہونی، یہ آپ مان لیں۔ کیوں نہیں ہونی یہ بھی سن لیں۔ دیکھیں، ریاست کسی سٹیج پر معاف کر سکتی ہے کہ چلو جی کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہو گیا، ہم معاف کر دیتے ہیں۔ ریاست کسی سٹیج پہ معاف کر سکتی ہے کہ چلو جی ایچ کیو پہ انہوں نے آگ لگا دی، انہوں نے جھولے لے لیے، گندے نعرے لگائے، معاف کر دیتے ہیں۔ آرمی چیف کے خلاف انہوں نے نعرے لگائے، چلے معاف کر دیتے ہیں۔ فوجیوں کی، عام سپاہیوں کی جیپوں کے اوپر پتھر مارے، وہ عام سپاہی تھے یار، وہ کوئی جرنیل شرنیل نہیں تھے جن کے خلاف آپ علم بغاوت بلند کر رہے تھے، چلو معاف کر دیتے۔ لیکن شہداء کی یادگاروں کو جو نظر آتش کیا، اس کے اوپر اگر معاف کر دیا ریاست نے، تو پھر ریاست کو خودکشی کر لینی چاہیے۔ اس کے اوپر نہیں معاف کر سکتے، دنیا کی کوئی ریاست معاف نہیں کر سکتی۔ یہ کنفیوژن کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ کنفیوژن اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ ہم ڈیلے کر رہے ہیں، ہم نے تاخیر سے یہ فیصلے کیے ہیں۔ اسی طرح کا صورتحال درپیش تھی امریکہ کو، کیپٹل ہل پہ ٹرمپ کے حامیوں نے حملہ کر دیا، انہوں نے جیو فینسنگ کی، چہرے شناخت کیے، 10 دن کے اندر اندر ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا، 20-20 سال کی سزائیں سنا دی، ختم۔ پھر نہیں کسی نے بغاوت کی وہاں پر۔ یہاں پر عدالتی نظام ایسا ہے کہ اس میں ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ کسی نے انتقامی کارروائی نہیں کی، انصاف کے سارے تقاضے پورے کیے، پھر اس کے بعد انہیں سزائیں دی گئیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ اچھا، دوسرا جو ہے مرکزی ملزمان ہے، وہ اگر جیل میں ہیں تو یہ مت سمجھیں کہ ان کے لیے کوئی آسانیاں ہیں، ان کی سزائیں بہت سخت ہیں۔ یہ جو ملٹری کورٹ سے فیصلے آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جہاں تک عمران خان اور علیمہ خان کی بات ہے، تو بشرا بی بی جو ہیں وہ اس وقت کمانڈ کر رہی ہیں، عمران خان پر بھی، پارٹی پر بھی، عمران خان کی فیملی پر بھی۔ عمران خان ہمیں سارے ایشیائی مردوں کی طرح تھلے لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ ظاہر ہے عمران خان ہمیشہ اپنی بہنوں کی بات مانتے رہے ہیں، تو علیمہ خان بڑے دھڑلے سے پارٹی کارکنوں کو ہدایات جاری کرتی تھی، ٹکٹیں بھی وہ دیتی رہی ہیں اور یہ بھی۔ لیکن اب عمران خان نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ علیمہ خان کی میں شکل نہیں دیکھنا چاہتا، وہ پارٹی کارکنوں کو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تو اس کے پیچھے عمران خان نہیں ہے، اس کے پیچھے بشرا بی بی ہے، ایک بھابھی ہے جس نے نند کی پالیٹکس کا
گلا گھونٹ کے رکھ دیا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔